میرا نام اسود ہے۔ میں پڑھائی کے سلسلے میں کراچی شفٹ ہوا ہوں۔ میرا گھر اور خاندان والے لاہور میں رہتے ہیں۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں اور کراچی کی یونیورسٹی میں نے MBBS میں داخلہ لیا ہے۔ میں نے یہاں کرائے پر ایک چھوٹا سا گھر لے لیا ہے۔ یہ گھر آبادی سے تھوڑا دور ہے۔ میں نے اس گھر کو اسی لیے چنا کیونکہ اس کا کرایہ کم تھا، ورنہ جو یونیورسٹی کے قریب گھر مل رہے تھے ان کا کرایہ بہت زیادہ تھا۔ چونکہ میں اکیلا رہتا رہا تھا اسی لیے میں نے کوکنگ بھی سیکھ لی تھی۔ میں اپنی ڈائٹ کا پورا دھیان رکھ رہا تھا کیونکہ میری امی میرا خیال رکھنے کے لیے یہاں موجود نہیں تھی۔ آج میں نے چکن بنایا تھا۔ میرے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ گوشت کی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی تھی۔ میں نے گوشت پلیٹ میں ڈالا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے لگا کہ میرا دوست آیا ہے، لیکن میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو کوئی لڑکی تھی۔ میں حیران ہوا۔ جی آپ کون؟ میں نے پوچھا۔ میں اسے نہیں جانتا تھا۔ مجھے مرغی کا گوشت دے دیں، مجھے کھانا کھانا ہے، وہ لڑکی مجھے دیکھ کر بولی۔ مجھے لگا وہ ضرورت مند ہے، اسی لیے میں نے اس کو پلیٹ میں گوشت دے دیا۔ اس کے بعد وہ چلی گئی۔ میں خوش ہونے لگا کہ میرے ہاتھ میں اتنا ذائقہ تھا کہ کھانے کی خوشبو لوگوں کو بھی متوجہ کر رہی تھی اور انہیں خبر بھی ہو رہی تھی کہ میرے گھر گوشت پکا ہے۔ خیر میں جلدی سے کچن میں آیا اور اپنے لیے گوشت نکالنے لگا۔ میں ہفتے میں ایک بار ضرور گوشت بنایا کرتا تھا، چاہے وہ مرغی کا ہوتا، بکرے کا یا گائے کا۔ آج میں نے گائے کا گوشت بنایا تھا اور پہلے کی طرح دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس بار بھی وہ لڑکی تھی اور وہ گوشت مانگ رہی تھی۔ اس بار مجھے حیرت ہوئی کہ کیا اسے خوشبو کی وجہ سے پتہ چل جاتا تھا اور کیا واقعی میرے کھانے کی خوشبو دور تک جاتی تھی۔ میں نے اسے گوشت کی پلیٹ تھمائی اور اس سے پوچھنا چاہا، لیکن وہ جا چکی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس کا گھر پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ گلی میں اندھیرا تھا، اسی لیے میں واپس اندر آ گیا۔ اس کے بعد یہ معمول بن گیا، جب بھی میں گوشت بناتا وہ لڑکی آ جاتی۔ میں اسے اس کا نام پوچھتا تو وہ کچھ نہ بتاتی، نہ کبھی اس نے مجھے اپنے گھر کا بتایا۔ اس بار جب میں نے گوشت بنایا تو ساتھ میں پیٹ خراب کی دوا بھی رکھ لی۔ میں نے سوچا تھا کہ اس بار وہ لڑکی آئے گی تو اسے گوشت میں ڈال دوں گا کیونکہ میں تھک چکا تھا۔ وہ لڑکی نہ تو کچھ بتاتی تھی اور نہ ہی میری بات کا جواب دیتی تھی، بس گوشت لے کر چلی جاتی تھی۔ اس کی وجہ سے میرا گوشت کم پڑ جاتا تھا۔ آج بھی میں نے گوشت بنایا اور اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ آ چکی تھی۔ میں نے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیلائی اور اسے گوشت دے دیا۔ اب آئے گا مزہ، میں نے دل میں سوچا۔ وہ گوشت لے کر جا چکی تھی۔ میں نے مزے سے گوشت کھایا اور رات کو پڑھ کر سو گیا۔ میں سو رہا تھا کہ اچانک میرے گھر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں حیرت سے اٹھا اور وقت دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں ڈر گیا تھا کہ اس وقت کون آ گیا۔ میں نے میجک آئی سے دیکھا تو وہ لڑکی دروازے کے باہر نظر آئی۔ میں نے شکر کا سانس لیا کہ وہ تھی اور پھر دروازہ کھول دیا۔ اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں غائب تھیں اور اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے اچانک سے مجھے اپنے ہاتھوں سے اوپر تک اٹھایا اور دور پھینک دیا۔ میں دور جا گرا اور میری کمر بری طرح درد کرنے لگی۔ کون ہو تم؟ میں دل میں آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ مجھے پتہ چل چکا تھا وہ انسان نہیں ہے، میں جنات میں سے ہوں۔ میں تمہارے گھر کھانا کھانے آتی تھی، لیکن آج تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ غصے میں کہتی ہوئی میرے پاس آئی۔ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں نے گوشت میں پیٹ خراب والی دوا ملا دی تھی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تم جب چاہو گی میں تمہیں گوشت دوں گا، مجھے معاف کر دو۔ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا۔ میں رونے لگا تھا۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ نرم ہوئی اور دوبارہ لڑکی کی شکل میں آ گئی۔ اب مجھے اس سے ڈر نہ لگا۔ میں مسلمان جنزادی ہوں اور مجھے انسانوں سے دوستی کرنا پسند ہے۔ میں تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں مسکرایا۔ مجھے بھی جنات سے دوستی کا بہت شوق تھا۔ ٹھیک ہے، ہم آج سے دوست ہیں، بس تم مجھے معاف کر دو۔ میں کھڑا ہو کر بولا۔ اب میرا ڈر ختم ہو چکا تھا۔ چلو پھر جلدی سے مجھے گوشت لا کر دو اور اس میں اب کوئی دوا نہ ملانا۔ وہ بولی تو میں مسکرایا اور کچن میں چلا گیا۔ میں نے اپنے دوست سے سنا تھا کہ اس علاقے میں نیک جنات رہتے ہیں، اسی لیے مجھے زیادہ ڈر نہ لگا۔
اور اس بات پر یقین ہو گیا کہ واقعی یہاں جنات رہتے ہیں۔ میں نے یہ سیکھا کہ ہمیں ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے۔